حضرات، شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں، اس زندگی میں تم بہت کچھ کرتے ہو، بہت کچھ کرتے ہو، سب دنیا کی حد تک ہے۔ سفر آخرت میں تمہاری ابدی اور دائمی زندگی میں کام آنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ ہے تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال صالحہ۔ اللہ نے کہا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم نے بکری ذبح کی، بکری ذبح کر کے ساری بکری ہم نے صدقہ کر دی، صرف ایک ہاتھ اس کا ہم نے گھر میں باقی رکھ لیا۔ پیارے نبی آئے، آ کے پوچھا بکری کا کیا ہوا؟ تو ہم نے کہا کہ ساری بکری ختم ہو گئی سوائے ایک ہاتھ کی، اس لیے کہ ہم نے صدقہ کر دیا، بس ایک ہاتھ باقی ہے، ساری بکری ختم ہو گئی۔ پیارے نبی نے کہا ایسا مت کہو، یہ کہو کہ ساری بکری باقی ہے سوائے اس ہاتھ کے، یوں کہو کہ ساری بکری باقی ہے سوائے اس ہاتھ کے، اس لیے کہ تم نے ساری بکری اللہ کے راستے میں دے دی ہے، وہ خرچ ہو کے بھی باقی ہے کہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بن چکی ہے۔ یہ جو ایک ہاتھ تم نے اپنے لیے رکھا ہے یہ باقی نہیں، اس کو باقی نہ کہو، جو صدقہ کیا ہے اس کو باقی کہو۔ حضرات، نیکی کی خصوصیت یہ ہے کہ نیکی انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتی ہے۔ نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ اپنی نیکیوں کے سبب انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ قبر میں ہے، وہ قبر میں ہے، وہ عالم برزخ میں ہے، لیکن اس زمین پر اس کی ہوئی نیکیاں زندہ ہیں۔ اس نے کوئی مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، اس نے کوئی ادارہ قائم کیا، اس نے کوئی مدرسہ بنا دیا، اس نے کوئی مسافر خانہ بنا دیا، اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا، اس نے کہیں پانی کا انتظام کروا دیا، اس نے اللہ کی مخلوق کے لیے جو کام اس زمین پہ کر دیے مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیاں اسے زندہ رکھتی ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے والا ہر مصلی اور آنے والی نسلیں یاد کر کر کے دعائیں دیتی ہیں کہ اللہ تربت ٹھنڈی رکھے ہمارے ان بزرگوں کی، اللہ نور سے قبر کو نور سے بھر دے ان بزرگوں کی جنہوں نے یہ مسجد بنائی، جنہوں نے یہ مدرسہ بنایا، جنہوں نے یہ ادارہ قائم کیا، جنہوں نے یہ مسافر خانہ بنایا۔ آنے والی نسلیں دعائیں دیتی ہیں، افراد کی بات نہیں، ایک نسل کی بات نہیں۔ اس طرح انسان اپنی نیکیوں کی وجہ سے مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا انسان کے مر جانے سے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے، صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے کہ عمل کرنے والا قبر میں سویا ہوا ہے پر اس زمین پر اس کا وہ عمل جاری ہے، باقی ہے، اور اس کے اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم جب مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی 3 عمل ہیں جو جاری رہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کہا صدقہ جاریہ، صدقہ جاری۔ ایک صدقہ ہے، کوئی غریب آیا آپ نے ایک وقت کا کھانا دے دیا، وہ کھا لیا ختم ہو گیا، یہ محض صدقہ ہے۔ ایک صدقہ ہے جو صدقہ جاریہ کہلاتا ہے، جو باقی رہنے والا، مسلسل پھل دینے والا، جیسے کہا مسجد بنا دی، مسجد میں اپنا کوئی شعر لے لیا، ادارہ بنا دیا، کسی یتیم کی پوری کفالت کر دی، کسی غریب کو پڑھا دیا، یہ جو صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہمیں قبر میں بھی سایہ دے گا، حشر کی عدالت میں بھی سایہ دے گا، قبر کی ہماری نیند کو آرام دہ بنائے گا یہ صدقہ جاریہ۔